بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے عموماً ٹیکس، بینکنگ، کارپوریٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سوشل ایشوز پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی موجودہ سیاسی تناظر میں بہت اہم موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے یہ نہ میں کوئی اس پہ اپنا جو ہے وہ سمجھیں کہ کسی پہ امپوز کر رہا ہوں۔ یہ میرا ایک خیال ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ ہے جناب خان صاحب کی جو کال ہے کل کی ریلی کے لیے اور سبسیکوینٹ دھرنے کے لیے۔ آج کی اگر آپ تازہ ترین نیوز دیکھیں تو تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، اور خان صاحب کی پارٹی بھی ڈٹی ہوئی ہے، اور کسی کے کارکنوں کے اور لیڈروں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، وہ کچھ لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں۔ اور خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دھواں پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈر آل سرکمسٹانسز میں اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا، اور ساتھ ہی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ حمزہ شہباز صاحب نے ایک تھوڑی دیر پہلے میڈیا ٹاک کی ہے۔ لاہور کے ارد گرد کنٹینر لگ چکے ہیں، لاہور کے باہر جانے والے تقریباً سارے راستے بند ہیں۔ اسلام آباد میں بھی تقریباً اسی طرح کا سما بنا ہوا ہے، اور لاہور میں مختلف جگہ پہ موبائل کے سگنل جو ہیں وہ بھی آف ہو گئے ہیں، اور ہوپ فلی کل ہو سکتا ہے کہ سارے ملک میں موبائل کے سگنل جو ہیں وہ آف ہو جائیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا ہمیں اس انتہا تک جانا چاہیے۔ اور یہی معاملہ جب کوئی مذہبی تنظیم کرتی ہے تو اس کے اوپر پھر پورے پاکستان کا لبرل طبقہ وہ ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے جو موضوع ہوتا ہے، یہ جو ان کا ٹچ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ناموس رسالت ہوتا ہے، اور ناموس رسالت کے اوپر ساری پاکستانی قوم یکسو ہے اور اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے اس کو بھی انہوں نے مختلف جگہوں پہ جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو تشریح ہمارے قائد نے کی ہے، وہ قائد کوئی بھی ہوں، عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا کوئی بھی قائد ہوں، جو انہوں نے تشریح کی ہے حالات کی، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہی فیکٹ ہے، اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ والی صورتحال جو ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال بن رہی ہے، اور موب کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ موب کے ذریعے حکومتی مشنری کو ٹارگٹ کرنا اور موب کے ذریعے اپنی بات منوانا، یہ ایسا یہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی بھی دھرنا ہو، کوئی بھی جلوس ہو، امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس تشدد میں مارے جائیں گے وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ اگر پولیس کو یا رینجرز کو یا کسی اور ادارے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی ہمارے ادارے ہیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ دھرنا حکومت کرنے دے تو پھر خان صاحب امن کے ساتھ کریں، اور اگر نہ کرنے دے تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کریں جس سے ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو کہ ہم باہم دست و گریباں ہو جائیں۔ اس ملک میں برداشت کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں جو ہے وہ تحمل رواداری کے کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کیٹلسٹ ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے لوگوں کو برداشت کے لیے، تحمل کے لیے۔ ہم جب معاملات آتے ہیں تو صرف مذہب انفارچونیٹلی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس پہ ہم سب کو تحمل یاد آتا ہے، نہیں تو سیاستدان جو ہیں، باقی سیاستدان تمام، وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمارے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں لڑاتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ دوست نے دوست کو گولی مار دی کہ جی یہ فلاں لیڈر کے خلاف ہے اور فلاں لیڈر کے حق میں ہے۔ گھروں میں بچے جو ہیں وہ والدین سے بغاوت کر رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے،
اور دوست دوست کے ساتھ پرانے تعلقات، جب قتل ہی کر دیا تو اس سے کام کیا ہوگا؟ تعلقات ہیں، گروپس میں ڈسکشن واٹس ایپ کے گروپس میں ہوتی ہے، بہت سارے دوست جو ہیں وہ گروپ چھوڑ کے دوسرے گروپوں میں چلے گئے ہیں، گروپ چھوڑ جاتے ہیں، اور گالم گلوچ تک جو ہے وہ بات سیاست میں پہنچ چکی ہے۔ اس سے ہمیں واپس مڑنا چاہیے، اور سب لیڈروں کو، تمام لیڈروں کو ملک میں تحمل، برداشت، رواداری کا کلچر کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے مخالف اپوزیشن کے سیاستدان جو ہیں، عمران خان، ان کو بھی اللہ پاک یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ دشمن کو پچھاڑ دینا ہی کامیابی نہیں ہوتی، کئی دفعہ تحمل، سمجھداری اور بردباری کے ساتھ اپنی اس موقع کو اوائڈ کرنا ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ، وہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا تو کام ہے اپنی بات کرنا، کوئی سنے یا نہ سنے، یہ اس کی وہ مثالیں بہت ساری تاریخ میں موجود ہیں، برداشت کی، تحمل کی، رواداری کی۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ آج کے اخبار میں، آج کے تازہ ترین میں میں نے دیکھا تھا کہ شاید تحریک انصاف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی انڈرٹیکنگ دے دیں کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، اگر کوئی اس طرح کی کوئی ڈیل ان کی آپس میں ہو جائے، اور یہ لوگوں کی، عام لوگوں کی لائف ڈسٹرب کیے بغیر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، تو پارلیمنٹ سے جو مطلب انہوں نے استعفے دیے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ واپس لیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپوزیشن کریں، اور ان کی جو حکومت ہے اس کو آپ پوری طرح گائیڈ کریں، اور ان کو وہاں پہ ٹف ٹائم دیں، سڑکوں پہ عوام کو ٹف ٹائم مت دیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار کر ان کو ٹف ٹائم مت دیں حکومت والے، اور اپوزیشن والے جو ہیں وہ اس طرح ٹف ٹائم نہ دیں کہ سڑکوں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں، اور کہیں جو ہے دولہا انتظار کر رہا ہو، اور کہیں جو ہے وہ ایمبولینس میں پیشنٹ انتظار کر رہا ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کی سوچ مختلف ہے، ہم جب کوئی اپنی مرضی کا، جب مطلب ایک کسی پارٹی کا میں نام نہیں لیتا، ایک پارٹی کا جلوس نکلتا ہے، اس میں جب کوئی لوگ ایمبولینس میں کچھ پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ شہید ہو گئے ان دا بیٹر لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ لیکن جب ہم مخالفت میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ قاتل ہیں، ان کے اوپر پرچہ درج ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ہمیں اپنے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یونیورسلی آپ کو بیٹھ کے ایک اٹیمپٹ کرنی چاہیے کہ کس انداز سے ہمیں اس ملک کے سیاسی کلچر کو چلانا ہے، اور کس انداز سے کون کون سے کام ہیں، ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں۔ سب سیاستدانوں کو ایک جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، چارٹر آف پالیٹکس، وہ سائن کرنا چاہیے، اور ایتھکس آف پالیٹکس جو ہے وہ ڈیفائن کرنی چاہیے، اور سب لوگ اس کے اوپر کاربند رہیں اور اس کے مطابق زندگی اپنی پالیٹکس کریں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل ہمارے مطالبات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اگر آرکائیو میں مختلف سیاستدانوں کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بندہ ایک بات 2 سال پہلے کر رہا تھا، 2 سال بعد وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور بہرحال ابھی تک بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر آج سے بھی ہم سوچ لیں کہ اس ملک کو، اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے اس قوم کو متحد کرنا ہے، اس قوم میں تحمل، برداشت، رواداری کا کلچر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمیں سپورٹ اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ آپ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیڈر ہیں، جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، جن کی پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں۔ میری سب سے التجا ہے کہ برائے مہربانی پاکستان کا سوچیں، پاکستان کو بڑے مطلب اس وقت اسٹریٹجیکلی آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف ناموں سے وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن آپ یہ ہیں کہ بس اپنی کرسی کے چکر میں ہیں،
جن کو مل گئی ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جن کو نہیں ملی وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ اخلاص اور محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرے، اور پاکستان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ترقی دے، اور ہمیں اتنا طاقتور بنائے کہ ہمارا جو پرابلم ہے مینلی جس کی وجہ سے ہمیں سارے ایشوز آ رہے ہیں وہ کشمیر ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرے، اور اللہ تعالیٰ جو کشمیری مجاہدین ہیں بالخصوص یاسین ملک صاحب، اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔